بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ مذہب آپ کی آخرت کے بارے میں آپ کو بتانے آیا ہے کہ وہ کیسے سنورے گی۔ دنیا کو سنوارنے کے لیے آپ کو عقل دی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جنہوں نے عقل استعمال کیا ان کی دنیا سنور گئی اور ہم مذہب استعمال کر کے بیٹھے ہوئے۔ اس ویڈیو میں غامدی صاحب فرماتے ہیں کہ مذہب اسلام صرف آخرت کے لیے آیا ہے، آخرت میں آپ کیسے کامیاب ہوں گے، آخرت کی تعلیم کے لیے آیا ہے۔ دنیا میں اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو اپنی عقل کا استعمال، جو اپنی عقل کا استعمال کرے گا، اور کہتے ہیں کہ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنی عقل کا استعمال کیا، وہ کامیاب ہوئے۔ مذہب کو اپنی دنیاوی معاملات میں انٹر مت کرو۔ یہ امت مسلمہ کو پیغام دیا جا رہا ہے، اسلام کا کانسیپٹ بتایا جا رہا ہے۔ میں اس حوالے سے چند اہم باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، یہ کامیابی کا معیار کیا ہے؟ کامیاب لوگ کون ہیں؟ کامیابی کا معیار کیا ہے؟ آیا صرف مالدار ہونا یہ کامیابی کا معیار ہے؟ جس کے پاس پیسے ہیں وہ کامیاب ہے؟ اگر جس کے پاس پیسے نہیں، غریب ہے، کیا وہ ناکام ہو گیا؟ قرآن میں کیا آتا ہے، حدیث میں کیا آتا ہے، اللہ پاک کا کیا ارشاد ہے کامیاب لوگوں کے متعلق؟ یاد رکھیں، قرآن کی آیت ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے بہترین اور اللہ کے یہاں معزز لوگ کون سے ہیں؟ جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں۔ اگر یہ مالدار ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ہے، تو یہ کامیاب۔ اگر یہ غریب ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، متقی شخص ہے، پھر بھی یہ کامیاب۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہ لوگ ہدایت پر ہیں اور فلاح پانے والے ہیں، کامیابی حاصل کرنے والے ہیں، یہ لوگ اصل ہیں۔ قرآن تو کہتے ہیں کامیابی کا معیار یہ ہے، اللہ سے ڈرنا، چاہے وہ پھر مالدار ڈرے، چاہے وہ غریب ڈرے۔ اب آتے ہیں دوسری بات کی طرف کہ مذہب اسلام کو اس دنیاوی معاملات کے اندر انٹر کرنا ہے کہ نہیں، اور کہاں تک ہم نے اپنی عقل کا استعمال کرنا۔ تو یاد رکھیں، اسلام آپ کو کبھی بھی منع نہیں کرتا کہ آپ اپنی عقل کا استعمال مت کریں، بلکہ اسلام کو آپ کو ترغیب دیتا ہے، آپ کو خود کہتا ہے کہ اپنی عقل کا استعمال کرو، دنیاوی امور میں اپنی عقل کا استعمال کرو۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، انکم اعلم بامور دنیاکم، تم لوگ تو دنیا کی امور میں مجھ سے زیادہ جاننے والے ہو۔ اگر میرا تمہیں کوئی مشورہ ایسا لگے، میرا کوئی حکم کہ تمہاری دنیاوی امور میں تمہیں نقصان دہ ہو، تو تم میری اس بات کو نہ مانو۔ کیا بات ہے، میں غلطی میں ہوں؟ اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ دنیاوی امور میں مجھ سے زیادہ جاننے والے ہو، البتہ دین کے معاملے میں ضرور میری بات سنو۔ نبی علیہ السلام نے غزوہ خندق کے موقع پر حضرت سلمان فارسی سے مشورہ لیا، ان کا مشورہ قبول کیا اور خندق کھودی گئی۔ دیکھیں عقل کا استعمال کیا کہ نہیں، مشورہ کیا کہ نہیں۔ قرآن کی آیت ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کے معاملات آپس کے مشورے سے طے ہوا کرتے۔ تو قرآن تو ہمیں ترغیب دیتا ہے کہ اپنی عقل کو استعمال کرو، دنیاوی جتنے بھی امور ہیں، آپ گھر بنا رہے ہیں، آپ بزنس کر رہے ہیں، آپ کوئی بھی کاروبار سٹارٹ کر رہے ہیں، ضرور اپنی عقل کا استعمال کریں، اور ایسے لوگوں سے مشاورت کریں جن کا تجربہ ہو اس فیلڈ میں، ان سے مشورہ کریں، اس کے بعد اپنا بزنس سٹارٹ کریں، ان سے مشاورت کریں۔ یہ اصول آپ کو اسلام نے بتایا، لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ اپنی عقل کا استعمال ضرور کریں، لیکن جہاں پہ آپ کی عقل ختم ہوتی ہے، وہاں سے وہی اور اسلام کی تعلیمات کا آغاز ہوتا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کی عقل آپ کو بتا رہی ہے کہ آپ ایک ایسا کام کریں جو اسلام کے رول کے خلاف، اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، پھر آپ اپنی عقل کو استعمال کرنا چھوڑ دیں، اسلام کے حکم کے آگے اپنا سر جھکا دیں، یہی بندگی کا اصل تقاضا ہے، اسی کو کہتے ہیں بندگی۔ دیکھیں، مشرکین مکہ، جب نبی علیہ السلام نے آیت نازل ہوئی کہ سود اب حرام ہے، ناجائز ہے، تو مشرکین مکہ نے کہا، نبی علیہ السلام پر اعتراض کیا، انما البیع مثل الربا، خرید و فروخت، بیع، یہ تو ربا کی طرح ہے، تو جب یہ حلال ہے تو یہ بھی حلال ہے۔ اللہ نے کیا اگلا حکم فرمایا؟ اللہ نے ڈیٹیل نہیں بیان کی، تفصیل نہیں بیان کی ان کے اعتراض کی، بلکہ فوراً حکم آیا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ پاک نے بیع کو حلال کیا، خرید و فروخت کو، معاملات کو، ربا کو حرام کیا۔ اللہ پاک نے فوراً حکم دے دیا۔ تقاضا یہ تھا کہ ان کو ڈیٹیل سے، تفصیل سے بیان کیا جائے، لیکن نہیں، بندگی کا تقاضا یہ ہے۔ اللہ پاک نے جب ایک چیز کو حلال کر دیا، ایک چیز کو حرام کر دیا، اب وہاں پہ تمہاری عقل اگر کہے کہ نہیں یہ تو حلال ہی ہونی چاہیے، اس کو کیوں حرام کر دیا، تو وہاں پہ اپنی عقل کا علاج کرنا چاہیے، اسلام پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، نہ اسلامی تعلیمات۔ بس بندگی کا اصل تقاضا یہی ہے کہ اب اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا لیں۔ اگر آپ بھی کوئی بزنس کرتے ہیں دنیاوی زندگی میں اور کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کی عقل تو کہتی ہے، یہ میری عقل کہہ رہی کہ یہ حکم اسلام کی تعلیمات اگینسٹ ہو سکتا ہے، اس کے خلاف ہو سکتے ہیں، تو وہاں پہ آپ اپنی عقل کا استعمال کرنا چھوڑ دیں۔ جو حکم آپ لگا رہے ہیں، جو کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ کا وہ کام آپ کی اپنی عقل کے مطابق تو ٹھیک ہے، لیکن اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، تو یہاں آپ کو اسلام کہتے ہیں کہ اپنی عقل استعمال کرنا چھوڑ دو، اب اسلام کے حکم کے آگے سر جھکا دو۔ میں ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں، ہمارا مذہب اسلام الحمدللہ، اللہ پاک نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، ہمارا 80% مذہب ہمارا الحمدللہ وہ ہے معاملات کا دین، حقوق العباد سے متعلق ہے، حقوق العباد سے۔ 20% آپ کا دین وہ عبادات سے متعلق ہے، حقوق اللہ سے متعلق ہے۔
جب قرآن کی اتنی بڑی آیت مداینہ سورۃ البقرہ میں موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم، یہ نازل ہوئی معاملات کے متعلق، تو آپ اس سے اندازہ لگائیں جب اتنی بڑی قرآن کی سب سے بڑی آیت وہ معاملات کے متعلق نازل ہوئی ہے، اور جو قرآن ہے قیامت تک کی انسانیت کے لیے یہ قرآن آیا ہے اور ہدایت کی کتاب ہے، تو یہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا. اس نے آپ کو دنیا میں ہر زندگی میں آپ جہاں پہ بھی ہو، آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو، اسلام آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا. آپ کو رول بتائیں، آپ کو طریقے بتائیں کہ آپ یہ کام کرو، اس طریقے سے یہ کام کرو، آپ کامیاب ہو جاؤ گے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب ہمارا دین ہی 80% معاملات کا دین ہے، تو پھر اسلام نے ہمیں تعلیمات بھی مکمل دی ہیں، کیونکہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. مکمل اس نے ہمیں رہنمائی دی ہے کہ زندگی آپ نے کیسے گزارنی ہے. جانوروں کے بھی حقوق بتائے ہیں، انسانوں کے تو بتائے ہیں، جانوروں کی بھی بتائے ہیں. جب 80% دین آپ کا معاملات کا دین ہے، تو اسلام آپ کو ویسے نہیں چھوڑے گا کہ آپ پریشان ہو جاؤ کہ یہاں پہ تو ہمیں اسلام نے کوئی حکم ہی نہیں دیا، ابھی ضرورت ہے کہ ہم اپنی عقل کا استعمال کریں. اسلام آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، بلکہ یقین کریں اسلام آسان، دین آسان، تعلیمات آسان، مشکل ہم لوگوں نے خود کیا، اپنے لیے ہم نے خود مشکل بنا لیا ہے دین. ان الدین یسر، یہ بے شک دین آسان ہے. اور دین سراسل الدین النصیحہ، دین سراسل نصیحت خیر خواہی کا نام ہے. اتنا آسان مذہب، آسان دین ہم لوگوں نے اپنے لیے خود مشکل بنا لی ہے. تو کوشش کریں اسلام کے صحیح کانسیپٹ کو سمجھیں. آسان دین ہے، اس کو اپنے لیے مشکل نہ بنائیں. دیکھیں جب بھی آپ کوئی نیا کاروبار کرتے ہیں اور کچھ بھی کرتے ہیں، اسلام کے رول کو فالو کریں، اسلامی تعلیمات کو دیکھیں. اگر آپ کو کوئی مسئلہ نظر آ رہا ہے، آپ اسلامی تعلیمات پر عمل کریں، اپنی عقل کو استعمال کرنا وہاں پہ چھوڑ دیں. بس سمپل سا رول ہے. یقین کریں اللہ پاک اور اسلام ایسا مذہب ہے کہ آپ کو دنیا میں بھی کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں. قرآن کہتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو ایمان لایا اور نیک عمل کیا تو میں اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرماؤں گا. اللہ پاک فرماتے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی. ہم قرآن پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ پاک ہماری دنیا خوبصورت کر اور آخرت بھی خوبصورت کر. وجہ کیا ہے کہ ہم نے دنیا میں وقت گزارا ہے، صرف ہم دنیا میں عبادت کے لیے تو نہیں ہے. رہبانیت کا دین نہیں ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. آپ عبادت بھی کریں گے، آپ دنیاوی معاملات بھی کریں گے. یقین کریں ایک حدیث میں آتا ہے کہ سچا تاجر نمازی نہیں، مجاہد نہیں، سچا تاجر جو بازار میں بیٹھ کے بزنس کرتا ہے، یہ قیامت کے دن کس کے ساتھ ہوگا؟ نبی کے ساتھ، صدیق کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، مع النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین. یہ فضیلت کیوں آئی ہے؟ ہمارا دین معاملات کا دین ہے. ہم نے اللہ کو بھی راضی کرنا ہے، اپنے معاملات بھی درست کرنے ہیں، بندوں کو بھی راضی کرنا ہے. بندوں کے حقوق ہے، بندوں کے حق تک معاف نہیں ہوں گے. فضیلت اتنی بڑی کیوں آئی ہے تاجر کے لیے؟ یہ بازار میں بیٹھ کے یا تو حرام کام کرے گا یا تو حلال کام کرے گا، دھوکہ دہی کرے گا، یا تو اپنے آپ کو اس سے بچائے گا. بچا لیا، اللہ کے حکم کو سامنے رکھا، قیامت کے دن نبی کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین. کتنے بڑے درجات ہیں. نمازی کے اپنے فضائل ہیں، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن آپ اس بات کو سمجھیں اسلام ہمیں کس چیز کی تعلیم دیتا ہے، اسلام کا صحیح کانسیپٹ کیا ہے. لوگوں نے غلط کانسیپٹ اسلام کا بنا دیا ہے اور غلط تصویر اسلام کی پیش کر رہی ہے. کیا تو اسلام کہتا ہے صرف عبادت کرو، دنیاوی معاملات چھوڑ دو. اسے اسلام کبھی بھی نہیں کہتا. اسلام عقل کی استعمال کبھی کہتا ہے، دنیاوی معاملات کبھی آپ کو کہتا ہے، عبادات کبھی آپ کو کہتا ہے. لیکن اب کمزوری ہماری یہ ہے، ہم نے نہ قرآن پڑھا، نہ حدیث پڑھی، نہ اس کو سمجھا، اور لوگوں کی باتیں سن کے اس پر عمل کرنے والے بن گئے. یہ تو ہماری اپنی کمزوری ہوئی، اسلام کی تو نہیں ہوئی. اور جو اسلام کو سمجھنے والے ہیں آپ ان سے پوچھیں، دنیا میں بھی کامیاب خوشحال زندگی بسر کرتے ہیں، آخرت میں بھی اللہ پاک انشاءاللہ ان کو کامیاب زندگی عطا فرمائیں گے. اور ایسے واقعات ہیں، کتابیں پڑھے. تو یہ کچھ چند اہم اور ضروری باتیں تھیں اسلام کے متعلق. یہ اصل اسلام کا کانسیپٹ تھا کہ کامیاب لوگ کون ہیں، کامیابی کا معیار کیا ہے، اور اسلام ہمیں کیا صرف دنیاوی تعلیمات کی تعلیم دیتا ہے اور یا صرف آخرت کی تعلیمات دیتا ہے. تو یہ چند اہم اور ضروری باتیں میں نے ضروری سمجھا آپ آزاد کے سامنے پیش کروں، اور تاکہ ہم دنیا کو اور اسلام کی اصل حقیقت بتائیں، اسلام کا اصل کانسیپٹ لوگوں کو سمجھائیں، اور اسلام پر ہونے والے جتنے بھی اعتراضات ہیں اس کو ختم. اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں، اپنی رضا نصیب فرمائیں، نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائیں. شکریہ، والسلام.